اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی بحالی کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی پر زور۔ شنگھائی میں دونوں وزراء خارجہ کی ملاقات کے بعد چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے فریقین پر زور دیا کہ وہ اپنے وعدے پورے اور جنگ بندی سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں۔ پاکستان نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر مطلع کر دیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستانی عہدیدار کی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ پاکستانی عہدیدار کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر حوثیوں نے حملے بڑھائے تو پاکستان اپنے دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ فی الحال پاکستان کی اعلیٰ قیادت تمام فریقین کو مطمئن رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دو پاکستانی عہدیداروں کے مطابق یمن کے ساتھ سعودی سرحد کے قریب پاکستانی فوجی تعینات ہیں۔ ایک اور پاکستانی ذریعے کا خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب نے پاکستان سے مدد طلب کی تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان گزشتہ سال سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدہ کر چکا ہے جس کے تحت ہزاروں پاکستانی فوجی اور ایئر فورس کا ایک اسکواڈرن سعودی عرب میں تعینات ہے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ ایرانی پاسداران کا الطنف میں امریکہ کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر حملہ۔ بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے اور متعدد امریکی اسپیشل آپریشنز ہیلی کاپٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران کے کویت اور بحرین اور قطر پر بھی حملے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ہر قسم کے دباؤ اور دھمکی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکہ کے جنوبی ایران میں پلوں پر حملوں میں 8 شہری شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ مسلسل چھٹی رات کیے گئے حملوں میں امریکی فوج نے سڑکوں، پلوں اور ریلوے نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کا خلیج فارس میں سپر ٹینکر پر حملہ، ایک اور جہاز پر دھاوا بولا اور چیکنگ کی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے گرد ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 3 جہازوں کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ یورپی یونین کا پاکستان کی GSP+ کارکردگی پر تحفظات اور پاکستان میں انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ یورپی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت ہلاکتوں، آزادی صحافت اور اظہار رائے پر قدغن، سائبر کرائم اور توہین مذہب کے قوانین کے استعمال، بچوں سے مشقت اور اقلیتوں کے حقوق، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے سنگین خدشات برقرار ہیں۔ رپورٹ میں صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں پر بھی خدشات ظاہر کیے گئے۔ یورپی کمیشن نے پاکستان کو GSP+ اسکیم سے سب سے بڑا مستفید ملک قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین کا CPEC 2.0 کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی اور تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت، AI میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس پر ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کیس میں ملزمان کی ضمانتیں خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ FIA کے مطابق چھاپے کے دوران انسانی اعضاء اور بڑی مقدار میں پلاسینٹا برآمد ہوا۔ پلاسینٹا کی برآمدگی غیر قانونی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقدمہ بعد نظر سنگین نوعیت کا ہے۔ پلاسینٹا کریم اینٹی ایجنگ اور پلاسٹک سرجری کے انجیکشن میں استعمال ہوتا ہے۔ الویلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ سپل ویز کھولنے کے باعث لیا، بھکر اور میاں والی سمیت دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ NDMA نے خبردار کر دیا، کہا کہ تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز اور بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ عوام کو دریائے سندھ سے ملحقہ علاقوں میں سیاحتی سرگرمیوں سے گریز اور تیز بہاؤ کے دوران آبی گزرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ زیادت دہشت گردی میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ اور زیادت میں دھرنا 9ویں روز بھی جاری۔ کوئٹہ کے کوئلہ پھاٹک پر حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات ناکام۔ دھرنا کمیٹی کے اعلان پر آج بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری مراکز بند اور دکانیں بند۔ ملک بھر کے لیے بجلی 1 روپے 20 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ نیپرا درخواست پر 29 جولائی کو سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں ملک بھر کے صارفین پر 18.5 ارب روپے سے زائد اضافی بوجھ پڑے گا۔ شانگلہ میں شنگبیلا کمر کے مقام پر کار بے قابو ہو کر دریا میں جا گری۔ ڈوبنے والی کار میں سوار افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ رحیم خان میں
بنگلہ منٹھار میں نہر میں لاپتہ 2 بچوں کی تلاش کے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ روز خاتون نے 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ خاتون کو زندہ بچا لیا گیا تھا۔ خاتون کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکومت سندھ کا کراچی کے شہریوں کو ٹریفک کے مشکلات سے ریلیف دینے کے لیے یونیورسٹی روڈ کی مکسڈ ٹریفک لین جلد کھولنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے ریڈ لائن BRT منصوبے کا جائزہ لیتے ہوئے بروقت تکمیل کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ریڈ لائن BRT منصوبے کی تکمیل سے کراچی میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو فروغ ملے گا، شہریوں کے سفر میں آسانی آئے گی اور ٹریفک کے مسائل میں نمایاں کمی ہوگی۔ اقوام متحدہ کا غیر قانونی بستی کو شہر کا درجہ دینے کے اسرائیلی اقدام پر اظہار تشویش۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ انطونیو گوتریس نے مقبوضہ مغربی کنارے کی غیر قانونی بستی جواد زیف کو اسرائیل کی جانب سے شہر کا درجہ دیے جانے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ اسرائیل کا دیا گیا یہ انتظامی درجہ بین الاقوامی قانون کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقے کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں کرتا۔